دنیا میں ہر روز مختلف قسم کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا رہتا ہے، کہیں زلزلہ، کہیں سیلاب، تو کہیں طوفان، کہیں ایکسیڈنٹ، کہیں حادثاتی اموات اور کہیں اچانک آزمائشیں۔ ناظرین، یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی ناپائیدار ہے اور انسان کس قدر بے بس ہے، اور انہی حادثات میں سے ایک نہایت ہولناک قسم کی آزمائش آگ بھی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، اور اس میں قیمتی جانیں جھلس گئی، کئی افراد بچھڑ گئے، دکانیں، لوگوں کا مال و اسباب جل گئے، عمارت زمین بوس ہو گئی، تو ہمارے دل بھی ان کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ وظائف اور دعائیں عرض کرتا ہوں کہ جو ایسے موقع پر آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں حادثات ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے، تو سب سے پہلے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں اور فوراً اذانوں کا سلسلہ شروع کر دیجیے، اذانیں دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگ بجھانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے اور وہ بجھ نہ رہی ہو تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر اگر ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جائے گی۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو مصیبت پہنچے اور پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، دعا کون سی؟ وہ دعا نوٹ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ اس دعا کی خصوصیت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بڑا مجرب ہے، فوت شدہ میت اور گم شدہ چیز یہ سب پر پڑھا جائے، لیکن جس چیز کے ملنے کی امید ہونا تو اس پر صرف اتنا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اور جس سے مایوسی ہو چکی ہو تو اس پر پھر پوری دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ مکمل پھر دعا پڑھیں، مگر ضروری یہ ہے کہ ناظرین زبان پر الفاظ ہوں اور پھر دل میں صبر بھی ہو۔ اب آئیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص جل جائے تو اب یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ جلے ہوئے شخص پر دم کر دیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار بھی کریں، اور ان ذکر و اذکار، ان وظائف کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات بھی یہ اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو اور بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔